اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلاح الانبیاء العلم بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ جیسا کہ معلوم ہے آپ کو، ترویج علوم اہل بیت کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے ہمیں عرائض پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے بہت شرف دیا ہے ان افراد کو جو ترویج علوم اہل بیت میں مصروف ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں چند اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دو شخص ایسے تھے جن میں سے ایک اپنی عبادت کے بعد بیٹھ جاتا تھا اور علوم میں دین کی ترویج کرتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا ایک ایسا شخص تھا جو عبادات کے بعد اس طرح سے کوئی عمل نہیں کرتا تھا۔ ہاں البتہ وہ روزے سے رہتا تھا دنوں میں اور راتیں اس کی عبادت میں گزرتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ فرمائیں ان دونوں میں کس کا مقام بلند ہے رب العزت کی نگاہ میں؟ اب دیکھیں، سوال کرنے والے یقیناً غیر معصوم ہیں، اصحاب ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے، لیکن بالآخر غیر معصوم ہے۔ جواب دینے والی ہستی وہ ہے جو معصومین کی بھی سردار ہے، اور ایسی ہستی جس کا قول خود رب العزت کا قول ہے، جس کا فعل رب العزت کا فعل ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی جس کا قول رب العزت کا قول ہے، یعنی پاک پروردگار کی بات وہی ہے جو اس کا حبیب بیان کر رہا ہے۔ اس سوال کے بعد دیکھیں رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ کہا کہ ان دونوں میں کس کو فضیلت حاصل ہے دوسرے پہ؟ کہا پہلے شخص کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جو عبادت کے بعد بیٹھ جاتا تھا اور علوم دین کی کیا کرتا تھا؟ تبلیغ و ترویج کرتا تھا۔ تو اصحاب نے کہا کوئی مثال دے کے بتائیں، ہمیں سمجھائیں کہ یہ فضیلت کتنا ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں، آپ ہی فرمائیں۔
اب سنیں رسول اللہ نے جو پیمانہ دیا، کہا کہ دوسرے شخص پہ اس کو ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی میری فضیلت تم میں ادنا شخص پر۔ یقین جانیں انسان اب کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، کہہ رہے ہیں تم میں سے ہر نہیں، تم میں بھی جو ادنا ہے، جو تم میں بھی کم تر ہے، اس پہ میری فضیلت کتنا ہے۔ اسی طرح اس کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا کی ہے۔ جس راہ میں آپ لوگ ہو نا، یہ راہ انبیاء و معصومین کی راہ ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں اس میں آپ کو اور مجھے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولنا۔ یہ اپنی عادت بنا لیجئے گا کامیابی کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، کیونکہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہم دین کو کامیاب کریں، ہم نے دین کے ذریعے کامیاب ہونا ہے۔ میں دیکھتا ہوں ممبروں سے ہوتی ہے یہ بات، میرے خیال میں حضور آپ کا خیال کسی کام کا نہیں ہے، آپ کا خیال اگر اہل بیت اطہار کا فرمان ہے تو بات ہی ختم ہے، آپ کی ذاتی فکر ہے اس کی اس ممبر پہ ترویج علوم اہل بیت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں، دیکھیں انسان جتنا بھی علمی اعتبار سے بلند ہو جائے، بالآخر چند سال پہلے آپ کے پاس آپ کا جو ذخیرہ علم تھا اس سے آپ یقیناً اضافہ ہو چکا ہے، عمل میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، پاک پروردگار کے نزدیک آپ کا مقام بلند ہو چکا ہے۔ جتنا بھی علم بڑھتا جائے بالآخر اس کمال پہ، جس کمال پہ اہل بیت اطہار ہیں، پہنچنا نہ فقط یہ ہے کہ آسان نہیں ہے، ناممکن ہے۔ ان کے پاس ہر خشک و تر کا علم ہے، ہمارا علم ان کے مقابلے میں کچھ نہیں، بلکہ جو انہوں نے عطا کیا ہے وہی ہے، وہ بھی ان کی عطا ہے، صحیح؟ تو ان کا علم ہوا کامل۔ ہم جتنا ترقی کر جائیں ہمارا علم رہے گا کیا؟ ناقص۔ کامل کے ہوتے ہوئے ناقص کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو لہذا کوشش کیجئے گا جب بھی آپ گفتگو کریں، آپ کی اور میری ذمہ داری ہے وہ یا قرآن سے ہونی چاہیے یا روایات اہل بیت سے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ذکر امام حسین یقین جانے اس کا منبع و سرچشمہ ہے، یہ نہ ہوتا تو شاید ہم علوم سے بہرہ مند ہی نہ ہوتے۔ یہ پاک پروردگار کا ہم پہ خاص احسان ہے کہ ان کے ذکر کے ذریعے ہم توحید کو سمجھتے ہیں، عادل کو سمجھتے ہیں، نبوت و امامت و قیامت سے آگاہ ہوتے ہیں۔ یہ کرم ہے ان کے ذکر کا۔ اب آپ دیکھیں کہ ترویج کی فضیلت کا ابھی میں نے آپ کو عرض کیا، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے میری فضیلت تم میں سے جو ادنا ہے اس پہ جتنی ہے، اس کی فضیلت اس دوسرے شخص پہ جس کا عمل آپ دیکھیں وہ بھی عبادت گزار ہے، دن اپنا روزے سے گزارتا ہے، رات بھر رب العزت کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن کہا اس علم بانٹنے والے کی فضیلت اس سے اتنا زیادہ ہے کہ اپنی مثال دی۔ اسی طرح کا ہمارے پاس ایک اور واقعہ ہے
کہ روز قیامت ایک شخص حاضر ہوگا، دیکھے گا اس کے جو اعمال ہیں نا، جو نیکیاں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. جیسے مثال دی گئی ہے بادلوں کی تہ ہوتی ہے، اتنا زیادہ دور سے آپ کو بادلوں کے جھنڈ نظر آئے نا، تو اس کی نیکیاں اتنا زیادہ اس کے سامنے اسے نظر آئیں. اور دوسرا جملہ یہ ہے بلند پہاڑوں جتنی. اس نے کہا ہمارے الہ، یہ میری نیکیوں میں جو شامل ہے تو بہتر جانتا ہے، میں نے یہ انجام نہیں دی. یہ وہ اعمال ہیں جنہیں میں نے انجام نہیں دیا، تو یہ کس سبب مجھے مل رہی ہیں؟ تو کہا جائے گا تم نے علم حاصل کیا، یعنی پہلی شرط حاصل کرنا ہے، پھر اس کی دوسروں کو تعلیم دی. جب دوسروں کو تعلیم دی، انہوں نے عمل کیا، جتنے عمل کرتے رہے، اور تا روز قیامت تمہاری اس تبلیغ کے ذریعے جتنا عمل رہے گا وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. تمہاری نیکی یہ تھی، تم نے آگاہ کیا. اللہ رب العزت کا فضل یہ ہے کہ ان کے عمل میں تمہیں شریک کر دیا. یہ اسی طرح کا ایک اور رسول اللہ سے ہی بیان ہے، بہت ہی محترم ہے. آپ نے اصحاب کو دیکھ کے کہا میں تمہیں سخی ترین کے حوالے سے آگاہ نہ کروں کہ یعنی سخی ترین کون ہے؟ سخاوت میں سب سے بلند درجہ کس کا ہے؟ اصحاب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آگاہ فرمائے ہمیں. کہا سخی ترین رب العزت کی ذات ہے. خالق کے بعد مخلوق میں، اولاد آدم میں اللہ رب العزت نے مجھے سخی ترین بنایا ہے، اور میرے بعد سخی ترین فرد وہ ہے جو علم حاصل کرے اور پھر اس علم کی تعلیم دوسروں کو دے. یعنی رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، ہمارے فضائل کے بعد، ہماری فضیلت کے بعد، ہمارے مقام کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، اس کا ہے جو ہمارے علوم کی ترویج کرتا ہے، لوگوں تک اس علم کو پہنچاتا ہے. کہا اس کے بعد سخی وہ ہے جو رب العزت کی راہ میں جہاد کرے اور سخاوت میں اپنی جان پیش کرے. تو معلوم ہوا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا، رب العزت کی راہ میں جان دینے والے کو بھی وہ فضیلت، وہ مقام حاصل نہیں ہے جو علوم اہل بیت کو حاصل کرنے کے بعد ذکر امام حسین کے ذریعے اس کی ترویج کرنے والے کو ہے. یہ اتنی فضیلت کیوں؟ آخر یہ علم ہے کیا؟ علوم اہل بیت کیا ایسے علوم ہیں کہ حاصل کرنے اور اس کی تعلیم دوسروں کو دینے والے کا رب العزت کی بارگاہ میں یہ مقام و رتبہ ہے، اسے یہ فضیلت حاصل ہے. تو دیکھیں، علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، علم نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں العلم نور، علم کیا ہے؟ نور ہے. والجہل ظلمت، اور جہالت کیا ہے؟ اندھیرا ہے. اچھا، میں نے علم کے ساتھ ساتھ جہالت کا کیوں کہا؟ آپ دیکھیں، آپ دن کو اسی وقت اچھی طرح سمجھ سکتے ہو جب رات کے اندھیرے سے واقف ہو. تو کیا کہا؟ علم کیا ہے؟ نور ہے.
روشنی ہے، اور جہالت کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ بعد میں توضیح دوں گا تھوڑی سی ان روایات کے حوالے سے۔ اگلی روایت، العلم حیات، علم کیا ہے؟ زندگی ہے۔ بالعلم تکون الحیات، کا زندگی ہے ہی علم کی مرہون منت، اگر علم نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ اور یہ زندگی جو کہا نا العلم حیات، کس کی حیات؟ کس کی زندگی؟ یہاں سے معلوم ہوتا ہے اس علم کی فضیلت کے حوالے سے۔ العلم حیات الاسلام و عمود الدین، یہ علم دین اسلام کی حیات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ علم کس کو زندگی بخشتا ہے؟ دین کو، اسلام کو۔ اور کہا وہ جس پہ یہ علم کا سائبان پورا کھڑا ہے، وہ عمود کیا ہے؟ یہی علم، عمود الدین۔ دوسری جگہ پہ کہا گیا العلم حیات الاسلام و عمود الایمان، ایمان اگر باقی ہے تو علم کا مرہون منت ہے۔ ایک اور مقام پہ اسی علم کے بارے میں جو ابتدا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کہا العلم سلاح الانبیاء، انبیاء کا کیا کہا؟ اسلحہ کہا ہے۔ کہا انبیاء پہ چاہے تلوار سے حملہ کیا جائے، لیکن انبیاء کے پاس جو اسلحہ ہے، جو طاقت ہے، وہ علم ہے۔ یہ جو بات ہے کہ علوم کی ترویج کو کیا فضیلت حاصل ہے، علم کی خود شان یہ ہے۔ جہاں کا العلم حیاتن، وہاں کا والجہل موتن، جہالت کیا ہے؟ موت ہے۔ اسی طریقے سے کہا آپ میں سے میری آپ کی ہر ایک کی قیمت، قدر، مقام، رتبہ کس کے نزدیک؟ ہمارے اپنے ایک دوسرے کے درمیان وہ تو ہے ہی، رب العزت کی نگاہ میں۔ فرمایا پیغمبر اکرم نے اکثر الناس قیمتاً اکثرہم علما، جس کا علم جتنا زیادہ ہے رب العزت کی بارگاہ میں اس کا مقام اور رتبہ اتنا زیادہ ہے۔ وَأَقَلُّ النَّاسِ قِیمَةً، اور لوگوں میں کم قیمت وہ ہے اقلہم علما، جتنا علم کم ہے اتنا قدر و قیمت کم ہے اس کی رب العزت کی ذات میں۔ اچھا دنیا میں بھی یہی ہے، آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اس کو دنیا میں بھی خاص مقام و رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم فرماتے ہیں طلب العلم افضل عند اللہ، علم کا حاصل کرنا افضل ہے کس کے نزدیک؟ ہم جیسے انسانوں کے نزدیک نہیں، ذات حق کے نزدیک، اللہ رب العزت کے نزدیک، جہاں کے فیصلے سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ کس کو کس سے زیادہ فضیلت ہے؟ من الصلاۃ، نماز سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ علم حاصل کرنے کی۔ یہی علم تو بتائے گا کہ صحیح نماز کون سی ہے، غلط نماز کون سی، نماز کے آداب کیا ہیں، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو علم ہی تو اس نماز کو بھی جو ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا کس کے ذریعے؟ بارہلا نماز سے با فضیلت ہے
کہا روزے سے بھی زیادہ بافضیلت ہے۔ روزہ رکھنا اور علم حاصل کرنا، ان دونوں میں اگر ایک کی طاقت انسان رکھتا ہے، یعنی انسان کہتا ہے اگر روزہ رکھوں گا پھر اس طریقے سے پڑھ نہیں پاؤں گا، توجہ نہیں دے پاؤں گا، پیاس ہوگی، بھوک ہوگی، تو اس حوالے سے علم حاصل کرنے میں دشواری ہوگی، کہا روزے کو چھوڑ دو، علم اس پہ فضیلت رکھتا ہے، اسے حاصل کرو۔ صرف اتنا نہیں کہا حج سے زیادہ با فضیلت ہے، رب العزت کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ با فضیلت ہے کیا؟ علم۔ اور علم وہی جو علوم اہل بیت سے ہو، جو ان کے فرامین ہوں، جو ان کی تعلیمات ہوں۔ ہر جگہ کے علم کی بات نہیں ہو رہی، میں نے کہا باقی جتنے بھی ہیں اگر علم ہوگا بھی تو ان کے پاس ناقص ہوگا، اہل بیت کے پاس کامل ہے، اور ان کے پاس بھی علم اگر اہل بیت کا دیا ہوا ہے تو کام کا ہے، نہیں تو وہ علم ہی نہیں ہے۔ ہمارے سمجھنے میں ہی غلطی ہو رہی ہے، علم وہی ہے جو قرآن و اہل بیت سے حاصل کیا جائے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں روز قیامت علم کی روشنائی اور شہداء کے خون کا وزن کیا جائے گا۔ ایمانداری سے بتائیں کتنے ابتدا سے آخر تک شہداء ہوں گے، کیا تعداد ہوگی، کتنا خون ہوگا، کہا اس خون کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محفوظ ہے، وزن کیا جائے گا کس کے ساتھ؟ علماء نے جو لکھا ہے، آپ علم حاصل کرنے والے جو لکھ رہے ہو، اس روشنائی کے وزن کے ساتھ۔ کہا یہ روشنائی کا وزن غالب آئے گا شہداء کے خون پہ، اس کا وزن زیادہ ہوگا، کیونکہ انہی علوم کے ذریعے تو شہادت کے مقام کو سمجھتے ہیں، شہادت کو سمجھتے ہیں، تبھی جا کے انسان آگے قدم بڑھاتا ہے۔ ایک اور مقام پہ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو جو علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس کی طلب میں ہوتی ہے۔ ہمارا ہم و غم یہ ہے کہ بالآخر دنیا کی زندگی بہترین طریقے سے گزاریں جس طرح قرآن و اہل بیت کے فرامین ہیں، تاکہ آتش جہنم سے کیا کریں؟ نجات پائیں۔ الحمدللہ آپ خود بیان بھی کرتے ہوگے یا آپ سیکھتے بھی ہو، آپ نے اس بات کو اچھی طرح سمجھا ہوگا کہ ہماری دعائیں دیکھ لیں، رمضان کی دعائیں دیکھ لیں، روز عرفہ کی دعا دیکھ لیں، اہم ترین دعائیں دیکھ لیں، آخر میں اللہ رب العزت سے جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا، آتش جہنم سے ہمیں نجات۔ کہا کہ جو علم کی طلب میں ہوتے ہیں جنت ان کی طلب میں ہوتی ہے، ان کی طلب میں ہوتی ہے، یعنی کیا؟ رب العزت سے سوالی بن کے کہتی ہے بار الہ ان اہل علم افراد کو جو تو نے ٹھکانہ عطا کرنا ہے، انہیں جو تو نے مجھے بنایا ہے، خلق کیا ہے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے، ان کو یہ ٹھکانہ عطا فرما۔ ساتھ ہی ساتھ کہا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، یہ روایت آپ نے خود پڑھی بھی ہوگی، بیان بھی کی ہوگی، سنی بھی ہوگی، کہ ان کے لیے رب العزت کی مخلوق کیا کرتی ہے؟ استغفار،
طلب مغفرت. دیکھیں میرا ایک سوال ہے آپ سب سے, مجھے یہ بتائیں, یہ جو مخلوق استغفار کرتی ہے اس میں فرشتے بھی ہیں, اور باقی ان سب کو بھی مخلوق کو تعلیم کس نے دی؟ خود ذات حق نے, کہ استغفار کرو. جو خالق خود تعلیم دے رہا ہو انہیں کہ استغفار کرو, کس کے لیے؟ میرے ان بندوں کے لیے جو علوم اہل بیت کو سیکھنے میں کیا ہے؟ مصروف ہیں. کہا کہ وہ سب کے سب کیا ہیں؟ کلو شے, ہر شے کیا کرتی ہے؟ استغفار کرتی ہے. کہا حتیٰ یہ نہیں سمجھنا جو مخلوق آسمان میں ہے جو زمین پہ نہیں. کہا سمندر کی دریاؤں کی تہہ میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی کیا کرتی ہیں؟ استغفار کرتی ہیں. وہ جب استغفار کرتی ہیں معلوم ہے کس نے تعلیم دی؟ خود ذات حق نے. انہیں کس نے سکھایا؟ تو خالق کو ہم کتنا محبوب ہیں کہ ہماری بخشش کا خود خالق کتنا اہتمام کر رہا ہے. اور اتنا نہیں, کہا کہ حشرات الارض وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. درندے وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ ویسے درندے ہیں, چیر پھاڑ ڈالنے والے ہیں, شیر ہے, چیتا ہے, اس طرح کے, لیکن اہل علم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انہیں معلوم ہے ان کے حقوق بھی جو بیان کرنے والا ہے وہ صاحب علم ہی ہے. ان کی نجات بھی کس کے ذریعے ہے؟ انہی علوم کے ذریعے, علوم اہل بیت کے ذریعے. اور کہا جتنے بھی جانور ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. تو ابتدا میں فقط اتنا عرض کروں, میں نے کہا آخر اس علم کو کیا فضیلت ہے کہ اس کی ترویج کرنے والے کو رب العزت نے وہ مقام دیا ہے جسے سمجھنا آسان نہیں ہے. تو علم کیا کہا؟ نور ہے. جہالت کا کیا کہا؟ جہل کا کیا کہا؟ اندھیرا ہے. اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نور اگر آپ کے آگے ہو تو سایہ کہاں ہوگا آپ کا؟ پیچھے. اور آگے سب کیا ہوگا؟ واضح ہو, روشن. اگر نور پیچھے ہو ساری زندگی آپ اپنے سائے کو ہی اپنے کنٹرول میں نہیں لا پاؤ گے, آپ سے آگے ہوگا. یعنی اصل سے آگے ہوگا. اصل تو آپ کا وجود ہے. تو کہاں علم حاصل کرنا تاکہ کیا رہے؟ سایہ. اس سائے کو اصل میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں مثال دی گئی ہے دنیا سے. تو جب آپ کے پاس علم ہوگا دنیا آپ کی پشت پہ ہوگی, اور خدا نہ خواستہ علم وہ ہوا دنیا کیا ہوگی؟ آپ سے آگے ہوگی, کبھی اسے حاصل نہیں کر پاؤ گے. دوسرے مقام پہ کیا کہا؟ العلم حیات. علم کیا ہے؟ زندگی. والجہل موت. جہالت کیا ہے؟ موت ہے. یقین جانیں جس کے پاس جتنا علم ہے اتنا وہ زندہ ہے. اب شاید آپ کے لیے یہ بات واضح ہو, اچھی بات نہیں ہے, دکھ کی بات ہے, تکلیف کی بات ہے. ہم مردہ قوموں میں سے ہیں. مجھے یہ بتائیں مردے کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ زندہ جو ہیں ان کے. ایسا ہے نا, مردے کا اختیار, اب اس کے اختیار میں تو کچھ نہیں, حرکت کے بھی قابل نہیں ہے. اب کس کے اختیار میں ہے؟ دوسروں کے.
چاہیں اسے غسل دیں، چاہیں تو نہیں دیں، چاہیں اسے کفن دیں، چاہے تو نہیں دیں، یہ اٹھ کے خود تو کفن پہننے ذرا، چاہیں تو نماز جنازہ اس کی پڑھیں، چاہیں تشییع جنازہ ہو، چاہیں تو اسے خاک کے سپرد کریں، چاہے تو مردے کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ زندوں کا۔ اسی لیے کیونکہ ہم علمی اعتبار سے جنہیں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا تقریباً سب سے پیچھے ہیں، ہمارا اختیار کن کے ہاتھوں میں ہے؟ مزے کی بات آپ کو سمجھاؤں، وہ چاہتے ہیں جن کے اختیار میں ہے، جو علم کے میدان میں آگے ہیں، ہم کبھی بھی علم کے اعتبار سے آگے نہ بڑھیں، تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے ہمیں کن کاموں میں لگائیں، کہاں مصروف کریں۔ نہیں، بعض اوقات دین کا نام بھی ہوتا ہے، میں نے ابھی کہا خود پیغمبر اکرم جن کا قول رب العزت کا قول ہے، جن کا فرمان لے کے حق کا فرمان ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ طلب علم کس سے بافضیلت ہے؟ نماز سے۔ نماز معمولی چیز نہیں ہے، آپ خود بیان کر چکے ہو کہ ممبر سے، نماز قبول تو باقی اعمال، نماز رد تو کہا، لیکن نماز کے اتنے بافضیلت ہونے کے بعد علم کا حاصل کرنا اس پہ کیا ہے؟ یعنی رب العزت کی طرف سے آپ پہ حجت تمام ہو چکی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھو میرے نزدیک اس کی اہمیت زیادہ ہے، علم کی، طلب علم کی۔ تم اپنی مرضی سے جو کرتے پھرو، ہم دین کے نام پہ ایسے کام کرتے ہیں، پیچھے ہیں، مزید پیچھے رہ جائیں گے۔ دیکھیں اتنا تو آپ کو اور مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ جو نماز ہے بالآخر یہ آپ کے اور میری شعار دینے اور نماز وہ کرنے سے تو یقیناً افضل ہے۔ جب نماز پہ اس کو فضیلت حاصل ہے، طلب علم کو وقت ضائع آپ کو نہیں کرنا، اور اصل جس کو ہم للکار رہے ہیں اس کا مقابلہ بھی علم کے ذریعے ہونا ہے۔ کیوں علم کے ذریعے ہونا ہے؟ آپ کو حق ہے مجھ سے سوال کریں، کیونکہ رب العزت نے جسے اصلہ قرار دیا ہے وہ علم ہے۔ اچھا ہم کمزور ہیں، ہمارے لیے نہیں، انبیاء کے لیے العلم سلاح الانبیاء، انبیاء کے لیے اصل ہے۔ ہم گھنٹوں، دن، ہفتے ایسی جگہ پہ صرف کر دیتے ہیں جس کی فضیلت کم ہے، اور مقابلہ بھی کس سے ہونا ہے؟ علم کے ذریعے۔ علم ہوگا، ٹیکنالوجی ہوگی، مقابلہ بھی کس سے؟ اس سے ہونا۔ اصلہ بھی آپ کے اور میرے لیے اللہ رب العزت نے کہا، ہم طالب علموں کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے یہی ہے۔ آپ نعرہ لگا کے کسی کو نہیں گرا سکتے۔ یہ کہ ترویج علوم اہل بیت نہیں ہوگی، بلکہ دین کا نقصان کر رہے ہوں گے۔ یہ باتیں دو چار والی ہیں۔ ہاں جب مکمل آپ ہوش میں آ جائیں، اب بنتا ہے کہ جوش دکھائیں۔ اس سے پہلے ابتدا میں ہی ایسے کوئی شروع نہیں، بھائی سکون سے دیکھ لو، تمہاری ذمہ داری ہے اس کو دیکھنا، سمجھنا، پرکھنا۔ اس کے بعد اگر دیکھ تو ایسا ہے، بہت اچھی بات ہے،
یہی ذکر مولا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہی اللہم صلی علی محمد وعلی ہم جو ذات حق کی جتنی بھی معرفت ہم نے حاصل کی ہے کہاں سے کی ہے؟ یقین جانے فرش عزا سے ہی کی ہے. توحید ہم نے کہاں سے لی ہے؟ فرش عزا سے. یہ مولا حسین کا کرم ہے، احسان ہے. سفینۃ النجا جب کہا کسی نے آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا فرمان تو یہ ہے نحنو سفن اللہ، ہم سب کے سب اللہ کے سفینے، نجات کے سفینے، اور مولا حسین کے بارے میں جدا ایک وہ ہے. کہا ہم سب کے سب سفینے ہیں، لیکن میرے جد حسین جو ہے نا وہ سفینہ بہت وسیع ہے اور بہت تیزی سے مقام پہ پہنچاتا ہے. سمجھ آتی ہے وسیع کیسے؟ کہا اس کے ذکر کے ذریعے، اس کی شخصیت کے ذریعے، اس کے کردار کے ذریعے غیر بھی آتے ہیں. آپ نے غور کیا کہ ذکر مولا حسین علیہ السلام میں کون کون آتا ہے؟ ہندو آتا ہے، کرسچن آتا ہے. کہا کہ یہ وہ سفینہ ہے جو سب کو جگہ دیتا ہے، اور کہا بہت بسرعت ہے، بہت تیزی سے منزل پہ پہنچاتا ہے. اس کی مثال آپ کو عرض کروں، جناب ہور کی ہے. کتنا تیزی سے کہاں تھا اور کہاں پہنچایا، اور جہاں پہنچایا نا اس مقام کی عظمت کو سمجھنا آسان نہیں ہے. خود مولا حسین جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان کا رومال لیں جو خون نہ روک رہا ہو وہ ہور کی پیشانی پہ باندھا جائے. یقین جانے اس سے بڑا شرف ہور کو نہیں مل سکتا. جنت بہت چھوٹی ہے، اس رومال جناب زہرا سے بہت چھوٹی ہے. مولا حسین نے کہاں پہنچایا تیزی سے، اور کیا عطا ہوا؟ علماء کہتے ہیں فقط مولا حسین کے سامنے جب آیا نا، مولا حسین نے کہا اور تیری ماں تیرے غم میں روئے. عرب میں یہ جملہ کہا جاتا تھا، یعنی سامنے والے کو شجاعت کے اعتبار سے وہ بہت بڑا پہلوان اگر کہلاتا تھا، کہا جاتا روئے یعنی تیری خیر نہیں ہے، اب تو زندہ باقی نہیں بچ سکتا. علماء کہتے ہیں ہور نے اس وقت پتہ کیا کہا اے حسین آپ نے تو کہہ دیا یہ جملہ، آپ کی ماں کا تو وہ مقام و رتبہ ہے، میں بغیر وضو کے. علماء کہتے ہیں اس ایک جملے نے ہور کو یہ انعام دلایا اور نجات کی طرف آئے. کچھ چیزوں کو سمجھیں. زیادہ جو بات ہوتی ہے انہی دنوں، زیادہ جو سننے والے ہوتے ہیں انہی دنوں. ان دنوں وہ جو اہل بیت پہ اور ان شخصیات پہ ہماری اپنی طرف سے جو نامناسب جملات ہیں وہ نہایت خطرناک ہے. میرا چیلنج ہے، مراجع ان کا شرف بہت زیادہ ہے، ہور کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. مراجع ان کا شرف ہم انہی سے سیکھیں، ان کا شرف بہت ہے، جون کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. وہ کربلا کے کسی بھی تو
جنت کے سردار، یعنی انبیاء کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہاں یہ کہنا کہ یہ فلاں خدا را تشیع کو قوم کو کوئی اس طریقے سے نہیں، اچھے انداز سے، پیار کے انداز سے، 2-4 والی بات ہے، اس میں کوئی آپ کو زیادہ دلائل لے آنے کی نہیں ضرورت، معصوم و غیر معصوم، عقل کل اور عقل ناقص، علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اور علم کی ایک چھوٹی سی برابر نہیں ہو سکتے۔ جذبات میں آ کے کچھ کہتے نہیں سب کو معلوم ہے وہ تو جذبات، بھائی جذبات میں آ کے آپ دین کو تبدیل کریں گے کیا؟ آئندہ ہماری نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ تو یہی ذکر مولا حسین علیہ السلام ہے، جس سے ہم کیا سیکھیں کہ دیکھو تمہارے لیے جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ قرآن و علوم اہل بیت۔ کہاں سے سیکھیں؟ وہیں سے، یہیں سے سیکھیں، ان مجالس سے، کہ رب العزت کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بھی چیز میں، چاہے وہ اصول دین سے مربوط ہو، چاہے فروع دین سے مربوط ہو، کسی بھی چیز میں آپ کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، کیا کرنا ہے؟ حکم کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کیا کرنا ہے؟ اسے خود سے فیصلہ نہیں کرنا، اختلاف ہو گیا، اس اختلاف کا فیصلہ کون کرے گا؟ ان 2 گروہوں میں، ان 2 افراد میں کون حق پہ ہے، کون باطل پہ، کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالی اور رسول اللہ۔ رسول اللہ اب ہمارے جو اختلافات ہیں باقی کلمہ گوؤں کے ساتھ، ہم کہتے ہیں یہی بات، اب قرآن سے ہی دیکھو، دوسرے مقام پہ رب العزت نے کیا پیغام دیا؟ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، مضبوطی سے، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روکیں اس سے کیا کرو؟ رک جاؤ، جو دیں اسے لے لو۔ یہ اسی ذکر مولا حسین کی برکت ہے، اسی کی یہ فضیلت ہے کہ ہم ان مطالب سے آگاہ ہیں۔ اسی ذکر اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو دین یہ کہہ رہا ہے، دین بیان کرنے والے کا فرمان یہ ہے علی مع القرآن والقرآن، کہاں سے یہ ملی آپ کو؟ یہ اسی ذکر کی فضیلت ہے کہ آپ کے لیے حق کو کیا کیا ہے؟ روشن کر دیا ہے۔ علی حق کے ساتھ ہیں، اور حق کیا ہے؟ اگلا جملہ رسول اللہ کا جو ذکر اہل بیت کے ذریعے ہمیں ملا ہے، اس نے تمام حجتیں تمام کر دی ہیں۔ کعبہ الہا حق کو ادھر موڑ دینا جس طرف علی مڑ جائے۔ یہ کہاں سے آپ کو سنا؟ بچپن سے ماں کی گود میں بیٹھے ہیں، اس کے بعد آج تک کس کے ذریعے؟ یہ ہے اس فرش عزا اور اس ذکر کی فضیلت۔ رسول اللہ نے کہا دیکھو میں جا رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا، تمہیں تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہا، آگے فساد ہوگا، اختلافات ہوں گے، تمہیں رب العزت نے بھی کہہ دیا ہے میری طرف تمہیں رجوع کرنا ہے، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں انی تارکن فیکم الثقلین، تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں۔ دیکھیں ایک چیز کو آپ اور میں وزنی سمجھیں، ایک کو رسول اللہ وزنی کہیں، جس کا حساب مکمل رب العزت کے حساب کے مطابق ہے۔ رب العزت کے لیے کون سی چیز وزنی ہوگی؟
لیکن خالق کی نظر میں بھی یہ وزنی ہیں. کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ماما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کے ساتھ کیا رہے، لن تضلوا ابدا، ہرگز گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. تو ہم باقی کلمہ گوؤں کو کہتے ہیں کہ تمہیں سوچنا چاہیے، یہ روایات تمہارے پاس بھی محفوظ ہے، تمہارا بھی ایمان ہے، یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تم کہتے ہو دلیل لاؤ، اس سے مضبوط دلیل کیا ہوگی کہ کیا فرما رہے ہیں کہ آئندہ اختلاف ہونے جو ہے، اس موقع پہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. تو ہمارے عقائد ہم کہاں سے سیکھے ہیں؟ ذکر اہل بیت کے ذریعے. یہ جو ہم پہ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے، یہ بھی اس ذکر کی فضیلت ہے کہ ہمارے پاس اس کی بہترین دلیل ہے. لان کرتے ہو، ہم نہیں کرتے، سنت الہی ہے. رب العزت کس پہ لان کر رہا ہے؟ ان الذین یحزون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں. کس میں طاقت ہے اللہ کو اذیت پہنچائے؟ پوری کائنات کی مخلوق مل جائے، ایمانداری سے بتائیں، اللہ کو تکلیف دے سکتی ہے، اذیت دے سکتی ہے؟ یعنی اللہ رب العزت یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کچھ میرے بندے ایسے ہیں جزاک اللہ جن کی اذیت میری اذیت ہے، اور کہا جو میرے حبیب کو اذیت دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن اعداهم جميعا. دیکھیں عزیزان، غور کریں، اللہ پاک نے ہر اعتبار سے حجت تمام کی ہے. کہا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پہ کسی اور کو چھوڑو، پوری کائنات ایک عمل انجام دے اور رب العزت انجام دے. کون سا عمل وزنی ہے؟ اصل میں مقابلہ ہے خدا کے عمل کے مقابلے میں مخلوق کے عمل کی کوئی مقابلہ نہیں ہے. خدا لان بھیج رہا ہے، یہ سنت الہی ہے. اس سے انکار سنت رب العزت کا انکار ہے. کیا کہا؟ فی دنیا والآخرہ. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ روز قیامت حساب کتاب ہوگا، خدا وہ کر لے گا. تو جو حساب کرنے والا ہے وہ دنیا میں کیوں لان بھیج رہا ہے؟ اسی دن حساب کر لے گا، لان بھی بھیج لے گا. بارہلا کیوں؟ کہا میری سنت یہ ہے، دنیا میں بھی لان ہوگی، آخرت میں بھی لان ہوگی. ٹھیک ہے بارہلا، دنیا میں بھی ہوگی، آخرت میں ہوگی، اب باقی کیا کہا؟ اب تو کچھ نہیں رہا. کہا نہیں. وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایک دردناک عذاب اس کے بعد بھی ان کا منتظر ہے. تو یہ کس سے ہم سیکھیں کہ ہم حق پہ ہیں اور یہ عمل ہمارا حق ہے؟ ذکر علوم اہل بیت کے ذریعے. اور ہم نے اپنی بات کی ہی نہیں ہے. جس کو جنگ کرنی ہے رب العزت سے کہے، برا بھلا کہنا ہے اللہ رب العزت کے. ہم تو اس کے بندے ہیں، اس کے مطیع ہیں، اس کے فرما بردار ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں. ہم وہی کر رہے ہیں جو اس کا حکم ہے. ہم جب اپنی طرف سے کریں ہمیں مورد الزام ٹھہرانا، یہ کہاں سے سیکھے؟ فرش ازا سے. اسی ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی ہمارا عمل ہے اس کے پیچھے ہمارے پاس کیا ہے؟ دلیل ہے. وہ دلیل ہم کہاں سے سیکھیں؟ اسی ذکر سے. اس کے بعد
ہماری اختلاف میں ذمہ داری یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ رجوع کرنا ہے قرآن کی طرف اور اہل بیت اطہار کی طرف. اور یہ ہماری بات ہے ہی نہیں، حکم رب العزت ہے، اور ہم بندے ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کی اطاعت کے علاوہ، اس کی فرما برداری کے علاوہ. تو میں نے یہی عرض کرنا تھا آپ سے کہ یہ سب اطمینان، یہ سب یقین، یہ اعتقاد، یہ اصول دین سے آگاہی، یہ فروع دین سے آگاہی، یہ حق سے آگاہی، یہ باطل سے آگاہی، یہ سچ کا معیار، یہ جھوٹ کا معیار ہمیں کہاں سے سب سیکھنے کو ملتا ہے؟ سے. اس کی فضیلت ہمارے بس میں نہیں ہے بیان کرنا، تب بیان کریں گے جب سمجھیں گے اتنا جتنا عقل و شعور ہے. بات ہے رب العزت کی، مخلوق کی اس میں کوئی وہ نہیں. تو آپ نہایت سکون اور اطمینان سے اپنی تیاری کیا کریں، اور سکون و اطمینان سے ممبر سے بیان کیا کریں کہ یہ قول رب العزت ہے، یہ فعل رب العزت ہے، یہ قول رسول ہے، یہ فعل رسول ہے. ہم تو ادنا سے بندے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے خود حاصل کریں. کیونکہ کیا ہے روایات میں؟ طلب العلم فریضۃ علی کل حال. ہر حال میں، چھوٹے ہو بڑے ہو، مالدار ہو غریب ہو، متقی و پرہیزگار ہو، عمل سے دور ہو، تمہاری ذمہ داری ہے ہر حال میں. اور کس پہ؟ تمام مرد اور عورتوں پہ. تو ہمیں یہ حاصل بھی کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے. جو میں نے 3 آپ کو وہاں روایات اور وہ جو بتائی کہ کیا فضیلت ہے، حاصل کرنے کے بعد آگے اس کو پہنچانا. کہا کہ تاروز قیامت جو عمل ہوتا رہے گا، وہاں بلند پہاڑوں جتنا اعمال ہوں گے، بندہ خود کہے گا یا اللہ یہ میں نے انجام نہیں دیے، کیسے پھر میرے نامہ اعمال میں؟ رب العزت، کوئی اور نہیں، فرشتہ نہیں. خالق کہے گا اے میرے بندے، تو نے علم دین حاصل کیا کہاں سے؟ ذکر مولا حسین علیہ السلام سے، فرش عزا سے. پھر تو نے آگے پہنچایا تو انہوں نے جو عمل کیا وہ بھی انعام تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے. میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں علوم اہل بیت کو صحیح معنی میں سیکھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے اور عمل کے بعد آگے اسے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.